نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نور الایمان میں سرکار کی تحریرات پہ تبصرہ شروع ہے۔ آج سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی نے جو نور الایمان میں حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز علیہ الرحمہ کا ایک شعر نقل کیا ہے، وہ نقل کرنے کی وجہ پر تبصرہ کریں گے۔ وہ شعر یہ ہے: منہ سے کہے شکر تو زباں کو نہیں مزہ، منہ سے کہے شکر تو زباں کو نہیں مزہ، جس نے چکھا زبان پر لذت وہی لیا۔ ظاہر میں تو ایک دم ایک مثال نظر آ رہی ہے شعر میں، لیکن اس مثال کے اندر جو ہے علم، عمل اور حال تینوں کا مجموعہ موجود ہے۔ پہلے تو یہ شکر کسے کہتے ہیں یہ بات ہے، اور پھر اگر کوئی صرف شکر شکر زبان سے پڑھ لے تو وہ شکر کہہ لینے کے بعد یہ تو معلوم ہوگا، علم تو ہوگا کہ شکر میں مٹھاس ہوتی ہے، لیکن صرف شکر شکر کہہ لیں تو کہنے سے وہ مٹھاس آپ کی زبان پر، آپ کو وہ حلاوت محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس شعر میں سب سے پہلے تو یہ بات موجود ہے کہ شکر میں مٹھاس ہے، اس کا علم ہونا، اس کے بعد جو گئے عمل کا درست ہونا۔ صرف شکر شکر کہہ لینا، اس عمل سے اس کی لذت نہیں ملے گی۔ وہ جو شکر سے جو آپ کے احوال میں تبدیلی آنے والی ہے، جو آپ کے اندر جو مٹھاس آنے والی ہے، جو مٹھاسوں کی لذت آپ کو محسوس ہونے والی ہے، اور آپ کی حال میں جو ہے آپ اس سے جو محظوظ ہونے والے ہیں، اس حال تک پہنچنے کے لیے جو عمل ہے وہ صرف جو ہے زبان سے شکر 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 1,24,000 کہہ کے زکوٰۃ اس کی ادا کر دو تو بھی وہ مٹھاس کی لذت آپ کو نہیں آئے گی۔ اس مٹھاس کی لذت اندر آنے کے لیے ایک صحیح پراپر عمل ہے کہ اس شکر کو اٹھا کے زبان پہ رکھنا پڑے گا۔ تو ان تین چیزوں کی طرف اس شعر میں جو ہے خواجہ بندہ نواز اشارہ کر رہے ہیں۔ اب سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی نے اس شعر کو جو ہے دعوت فکر میں استعمال کیا ہے، تو یہاں سے کیا فکر دینا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ یہ فکر دینا چاہ رہے ہیں کہ بات چل رہی ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، صرف جو ہے ایمان کا دم بھرنے والا، دعویٰ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اس صرف دعویٰ، اپنے اس دعوے کے جھوٹے خیال کو ثابت کرنے کے لیے فتنہ و فساد، قتل گاری میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے یہ بھی فکر دی کہ لباس مسلمانی کے اندر ہی جو کلمہ پڑھنے والے بھی نظر آئیں گے، نماز و زکوٰۃ کرنے والے بھی نظر آئیں گے، تو اس مسلمانی کے جبہ قبہ میں ہی رہیں گے، لیکن پھر بھی منافق، مشرک اور شیطانیت کے حامل ہوں گے۔ تو اب اس ضمن میں جب آپ اس شعر کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جو ایمان لا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہے۔ کیونکہ آپ ٹٹول لیجئے، آپ نماز کے تعلق سے دیکھ لیجئے، نماز کے ارکان موجود ہے، فرائض واجبات ساری چیزیں ہوتی ہیں، روزے کے فرائض واجبات ضروریات ساری چیزیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اس کے اوقات وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، حج کے فرائض و واجبات ساری چیزیں بیان کی جاتی ہے، لیکن کلمہ طیبہ کے فرائض واجبات کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہے، کلمہ طیبہ کی جو تقاضوں کو کیا کرنا ہے، ایمان و توحید کے تقاضے کے تعلق سے گفتگو جو ہے، پھر وہاں بہت زیادہ سائلنٹ نظر آتے ہیں، خاموشی نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلے اور لوگ بہت زیادہ جو ہے کلمہ طیبہ کے تقاضوں کے علم سے جو ہے خالی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس شعر کو کہہ کر کے سرکار اس طرف ذہن جو ہے لوگوں کا لانا چاہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان کی جڑ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب یہ ایمان کے تعلق سے
کیا چیزیں آئی ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، حیا بھی ایمان میں سے ہیں. پھر ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کی جو ہے بہت سی شاخیں ہیں، رستے سے جو گئے پتھر کو ہٹانا بھی ایمان ہے، کلمہ پڑھنا ایمان ہے. تو بہت ساری چیزیں ایمان کے تعلق سے حدیث میں آئی ہوئی ہے. اس کا علم بھی ہونا چاہیے. اب علم ہونے کے بعد جو گئے اس کے اوپر آپ کس عمل سے وہ آپ کے اندر ایمان کی لذت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ ایمان کی لذت پا جائے گا جس کو اللہ و رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، جو صرف اللہ کے لیے ہی کسی سے محبت کرے اور شرک اور جو ہے شرک و کفر میں جانے کو ایسا ہی برا سمجھے جیسے آگ میں جانے کا برا سمجھے، تو وہ ایمان کی لذت پا جائے گا. تو یہ ایمان کی لذت کیا ہے؟ تو یہ ایمان کی لذت پانے کے لیے ایگزیکٹ کیا عمل ہے؟ ایگزیکٹ یہ ایمان کی یہ تینوں چیزیں، ایک تو ایمان کے تعلق سے کیا علم حضور نے ہم کو دیا ہے کہ ایمان کی کیا کیا پہچانے ہیں، اس کی تمام جو ہے خصوصیات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کلمہ طیبہ کو جب پڑھے تو پھر وہ خصوصیات آپ کے اندر آنا چاہیے. اور دوسری یہ کہ وہ خصوصیات جو بیان کی گئی ہیں وہ کس طریقے سے عمل کر کے، صرف زبان سے شکر شکر بول کر کے تو مٹھاس محسوس نہیں ہوگی. تو وہ لذت محسوس ہونے کے لیے صحیح عمل کرنا، صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد وہ حلاوت اور لذت اور کیفیات و حال آپ کے اندر بیدار ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کی ایمان کی لذتیں آپ میں بیدار ہوگی. تو سرکار اس طرف دھیان کر رہے ہیں، یہ شعر لکھ کر کے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے بندہ نواز کہہ رہے ہیں کہ منہ سے کہے شکر تو زباں کو نہیں مزہ. شکر میں ایک مذاق ہے لیکن صرف منہ سے کہیں گے تو مزہ نہیں ہے. ایسے کلمہ طیبہ یہ ایمان ہے اور ایمان کا ایک لذت ہے، اس کی مذاق ہے، لیکن وہ حلاوت اور ایمان کی جو لذت اور جو اس کا مذاق ہے، جو اس کی کیفیات ہے، وہ کیسے ملے گی؟ تو صرف جیسے زبان سے شکر شکر بول لیا تو وہ کیفیت نہیں ملے گی، ویسے ہی جو ہے صرف زبان ہلا کے کلمہ پڑھ لیا تو وہ کیفیت اندر نہیں آئی. بہت سارے لوگوں نے پڑھا، بہت سارے ایسے بھی ہے جو زبان سے کلمہ کہتے ہیں اور ان کے اعمال بالکل صحیح ہوتے سب کچھ، اور ان کے اندر وہ ایمان کی لذت کا ساگر ابل پڑتا تھا. لیکن جو گئے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ایمان کی وہ لذتیں آ رہی نہیں ہیں. تو وہ ایمان، تو وہ عمل کو درست کرے. وہ عمل کو درست کیسے کیا جائے ایک اس کا علم ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی لذتیں آئے گی. تو یہ جو عمل درست کرانا اور آپ کے اندر اخلاص اور آپ کے قلب کو صحیح کرنا، جو یہ ایک پیر کامل کی ذمہ داری، اور یہ ایک پیر کامل جو ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے کہ آپ کا وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہے، تو آپ کے جو قلب ریاکار ہے، جو غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، جو جس پہ زنگ لگ گیا ہے، جس پہ سیاہ نقطہ ہو گیا ہے، اس کو صاف کرنے کے طریقے کار پھر آپ کی تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کرا کر کے پھر آپ کے اندر یہ بات پیدا کرائے گا کہ پھر آپ کے اندر وہ ایمان کی لذت جو ہے دھیرے دھیرے آنے لگے. پھر آپ کو ایمان کی لذت آئے گی. تو سرکار جو اس شعر سے یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ایمان کے تقاضوں کو سمجھے، اس کا علم حاصل کرے، پھر وہ مخصوص اور اخلاص کے ساتھ اس ایمان کو کامل کرنے کا کیا عمل ہے اس طرف قدم بڑھائے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے اندر ایمان کی لذتوں کا ساگر ابل پڑنا چاہیے. آپ جو ہے خوب ایمان کی لذتوں میں نہانا چاہیے. اس طرف دھیان مبذول کر رہے ہیں. جب یہ محسوس ہونے لگے گا تب تو پھر کہیں جا کر کے یہ کہا جائے گا نا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی لذت محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب ایمان ہے. اور کوئی کہے کہ کچھ بھی محسوس نہیں ہو صرف ایمان ہے، تو یہ جو ہے اب شک ہے، اب یقین کا مقام نہیں ہے، اب شک ہے. کیونکہ کلمہ پڑھنے والا تو منافق بھی ہوتا ہے اور ایمان والا بھی ہوتا ہے، لیکن لذت، ایمان کی لذت حقیقی ایمان والے کو ملے گی، منافق کو نہیں. تو مولا تعالی ہم کو حقیقی ایمان والا اور ایمان کی لذت اور حلاوت پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرشد کامل کی بارگاہ سے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرانے کا جو راز و نیاز ہے اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے.